دنیا نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو انسان قاضی بنتا ہے وہ گویا خود کو بغیر چھری کے ذبح کرتا ہے۔ گری ہوئی چیز اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ کبوتروں کے ساتھ کھیلنا فقیری پیدا کرتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا گیا وہی فائدہ دے گا۔ جو حصہ زندہ سے جدا کر لیا گیا وہ مردار ہے۔ مومن کی جو خلاف طبع امر پیش آئے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ صدق نیت سے استغفار کرنے والے نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، گو 70 بار دن میں گناہ میں لوٹا ہو۔ جس خاندان کو نرمی دی گئی اس کو نرمی سے فائدہ پہنچا ہے۔ کسی بندے کو عمدہ یقین اور عافیت سے بہتر کوئی شے نہیں دی گئی۔ اگر تمہیں اپنے دین کے بارے میں ٹھوس معلومات نہیں ہیں تو جتنی جلد ہو سکتے اس کے لیے قدم بڑھاؤ۔ اے دنیا کی لذتوں سے دل لگانے والو، جان لو کہ اس کی آسائشیں فنا پذیر ہیں۔ ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ دنیا کی تلخیوں پر صبر کرو تاکہ آخرت میں امن و سکون کی نعمت پا سکو۔ انسان کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو کام اس سے مربوط نہ ہو اس میں مداخلت ہرگز مت کرو۔ ہمارا حمایتی مددگار وہ ہے جس کا دل ابراہیم خلیل اللہ کی طرح پاک ہو، اس میں کسی قسم کا نفاق نہ پایا جائے۔ اہل کفر کے علاوہ کسی کے ساتھ تندروی نہ کرو ورنہ جاہل کہلائے جاؤ گے۔ اگر 3 چیزیں نہ ہوں، 3 کو ابن آدم کسی کے سامنے نہ جھکتا: فقر و احتیاج، بیماری اور موت۔ اس انسان سے زیادہ بدبخت اور ذلیل کوئی بندہ نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا داروں کو خوش کرتا پھرے۔ ارباب اقتدار کی بری عادات یہ ہیں کہ دشمنوں سے خوف ضعیف، ناتواں لوگوں کے ساتھ سنگ دلی اور کسی پر احسان کرنے میں بخل سے کام لینا چاہیے۔ دنیا کی تازگی اور جدت روبہ زوال ہے، اس کی نعمتیں مسمحل و نابود ہونے والی ہیں، اس کی خوشیاں اور مسرتیں غموں انداو میں تبدیل ہونے والی ہیں، اور اس کا ٹھکانہ عارضی ناپائیدار ہے۔ دنیا ایسا بے ثبات گھر ہے جس کی بنیادیں ہمیشہ متزلزل رہتی ہیں، لہٰذا تم اس میں رہتے ہو۔ آخرت کا زیادہ اکٹھا کرو اور یاد رکھو کہ تقویٰ سے بہتر کوئی چیز زادر اور سامان سفر نہیں ہو سکتی۔